بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صدام حسین قادری امینی، یہ ایک ایسا بدبخت شخص ہے جو ہر بار علماء دیوبند پر بکواس کرتا رہتا ہے۔ کبھی حضرت گنگوہی پر بکواس، کبھی حضرت نانوتوی پر بکواس، کبھی حضرت تھانوی پر بکواس۔ جب تک یہ علماء دیوبند پر بکواس نہ کرے اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اس کی میں پہلے بھی ایک دو دفعہ ایسے چلتے پھرتے شترول کر گیا ہوں۔ آج انشاءاللہ اس کا مکمل آپریشن کروں گا اور اس کے ایک ایک جھوٹ کو بے نقاب کروں گا اور آپ سب کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے اور اس کے چاہنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے، کتنا بڑا دجال ہے۔ تو سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں موصوف۔ اور قاسم نانوتوی نے تو نئی بدعت ایجاد کی۔ وہ درود پاک کی جگہ سواد لام عین میم لکھتا تھا۔ اس کی تحذیر الناس اٹھائیں، کہیں بھی آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ درود پاک نہیں لکھا ہوا۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اس نے۔ آپ حضرات گوگل سرچر ہیں، آپ گوگل پر جا کر تحذیر الناس سرچ کریں، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کہتے ہیں حضور کے نام کے ساتھ درود نہیں لکھا۔ میں ثابت کرتا ہوں، کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے، کتنے صفحات پر حضرت نے جہاں بھی نبی پاک کا نام لکھا ہے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم درود ضرور لکھا ہے۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ صفحہ 11 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 12 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 16 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 19 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 20 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 21 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 29 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 32 پر حضور کا نام لکھا ہے تو درود 7 ہے۔ صفحہ 42 پر حضور کا نام لکھا ہے تو درود 7 لکھا ہے۔ صفحہ 43 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 45 پر حضور کا نام لکھا ہے تو درود 7 ہے۔ صفحہ 50 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 52 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 56 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 58 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 60 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 68 پر حضور کا نام لکھا ہے، درود 7 ہے۔ صفحہ 70 پر حضور کا نام لکھا ہے تو بھی درود 7 ہے۔ آپ کو دکھانے کے لیے یہ چند سکرین شاٹس میں نے لگا دیے ہیں، آپ گوگل سرچ کریں، وہاں سے چیک کر لیں کہ جہاں بھی حضور کا نام لکھا ہے وہاں درود 7 لکھا ہے۔ اور اگلی بات بھی اس کی سنیے کیا کہتا ہے۔ کتابوں میں بھی جگہ جگہ درود ہم لکھتے ہیں، روٹی سے پہلے، کھانے سے پہلے، ختم سے پہلے، دعا سے پہلے، اذان سے پہلے، اقامت سے پہلے، بہانے بانے سے یوں بھی درود پاک پڑھتے بھی ہم ہیں، لکھتے بھی ہم ہیں۔ سن لیا یہ کیسے درود کے بڑے خیر خواہ ہیں اور بڑا درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہاں ختم وغیرہ میں تو پڑھ لیتے ہیں، اور یہ جتنے بڑے درود کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں۔ میرا پتر اتھے آلہ حضرت دیاں بھیڑاں نہیں بیٹھیاں تیرے سامنے، اتھے علماء دیوبند دے نوکر بیٹھے نے جڑے تینوں بھی جان دے نے تے تیرے پیو نو بھی جان دے نے کہ تم درود کے ساتھ کتنا مخلص ہو۔ تیرے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، اب ذرا سنتا جا۔ تیرا مفتی اعظم پاکستان مفتی اقتدار نعیمی نے اپنی کتاب تنقیدات اعلی مطبوعات میں لکھا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا مکروہ اور ناجائز ہے، اور آگے اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ بیرون نماز یہ درود شریف ناقص ہے، اور آگے اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ بیرون نماز یہ درود شریف ناقص ہے کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے، اور سلام کے علاوہ درود پڑھنا حکم قرآنی کے خلاف ہے اور مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ حرام ہے۔ مکروہ تحریمی حرام ہی ہوتا ہے۔ اور آگے مزید لکھتا ہے کہ تفسیر نعیمی کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے باہر پڑھنا مکروہ اور ناجائز ہے۔ اور نور العرفان کے اندر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے تحت بھی یہی لکھا ہے اس درود کے بارے میں کہ یہ درود ناقص ہے۔ یہ ہیں درود کے دعوے دار جن کے ہاں درود شریف پڑھنا مکروہ بھی ہے، ناجائز بھی ہے، اور اس درود کو غیر کامل اور ناقص بھی کہہ رہے ہیں۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے ساتھ، ختم کے ساتھ، اذان سے پہلے، اذان کے بعد درود شریف بڑا پڑھتے ہیں، ہم بڑا لکھتے ہیں۔ یہ باتیں تیری اعلیٰ حضرت کی بھیڑیں تو مان سکتی ہیں، کوئی ایسا شخص جو تجھے اور تیرے آباء و اجداد کو جانتا ہو وہ تیری ان باتوں میں نہیں آنے والا۔ اور آگے مزید بھی سن کہ تیرے علماء نے درود کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے، تو جواب دیا کہ جائز ہے۔ اور عرفان شریعت صفحہ 40 پر مولوی احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں مگر کلی کے بعد
اور اعلیٰ حضرت کے ابا جان مولوی نقی علی خان نے سرور القلوب صفحہ 336 پر لکھا ہے کہ درود شریف ہر وقت ہر حال میں ہر سانس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہاں تک کہ نہاتے وقت بھی پڑھنا جائز اور مستحب ہے۔ اور ذرا آگے چلیے کہ ان دونوں حضرات پر اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے ابو جان کے اوپر جو ان کے اپنے علماء نے فتویٰ لگایا ہے، ہمارے علماء نے نہیں لگایا، ان کے اپنے مفتی نے جو فتویٰ لگایا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ مفتی فیض احمد اویسی، ان کی کتاب ہے شہد سے میٹھا نام محمد، اس کے صفحہ 139 پر لکھتے ہیں کہ آج کل ایسے بے ادب علماء پیدا ہو گئے ہیں، آج کل ایسے بے ادب علماء پیدا ہو گئے ہیں، فتویٰ صادر فرما دیا کہ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ کاش تحذیرات اسلام کا دور ہوتا، یعنی کہ انہیں کوڑے مارے جاتے تو پھر میں پوچھتا اس مفت از مفت سے، یعنی کہ مفت کے مفتی سے، کہ یہ کیسے فتویٰ دیتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ یہ بدبخت مفتی عشق رسول سے محروم ہیں۔ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کے اپنے مفتی نے لگایا ہے، اعلیٰ حضرت کو بھی رگڑ دیا اور اعلیٰ حضرت کے ابو جان کو بھی رگڑ دیا کہ یہ بدبخت ہیں، یہ مفت کے مفتی ہیں اور تحذیرات اسلام کے تحت انہیں کوڑے مارنے چاہیے۔ اور بعض فقہا نے تحذیرات اسلام کی سزا موت بھی لکھی ہے۔ بہرحال موت نہ بھی صحیح تو کوڑے مارنے چاہیے۔ ادا اپنا مفتی کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے ابا جان مولوی نقی علی خان اے دونوں چھتران دے لائق نہیں۔ اور اگلا کلپ بھی ذرا اس کا سنیے۔ عبدالستار تونسوی نام سنا تھا نا، بڑا تکڑا مناظر تھا اس دھڑے کا۔ اس کا استاد ہے عبدالشکور لکھنوی، اس کی کتاب ہے علم الفقہ، میرے پاس موجود ہے۔ باب الاذان کے اندر اس نے صاف لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا درود پاک پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ کہتا ہے حضرت مولانا عبدالستار تونسوی کا نام سنا ہے، بہت بڑا مناظر ہے، تو ہم حضرت لکھنوی کے پاس بعد میں چلیں گے، پہلے ان کے شاگرد سے تو پوچھ لیں حضرت مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ کیا اذان کے ساتھ یا جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں۔ پہلے شاگرد کا عقیدہ تو دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر استاد کے پاس بھی چلیں گے۔ امام المناظرین شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ میرے والد صاحب کے استاد ہیں۔ ہم نے بھی حضرت مولانا عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ کے کئی بیانات سنے ہیں، ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور آخری دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب حضرت علامہ عبدالستار صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے، میں نے ان سے مصافحہ کیا اور عصر کی نماز میں نے ان کے ساتھ پڑھی، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار بندے کو اللہ تعالیٰ نے شیخ العرب والعجم کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع تو دیا۔ میں حضرت مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ انہی کی محنت ہے کہ آج ہم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہیں۔ اگر علامہ عبدالستار تونسوی صاحب کی یہ محنت اور علماء دیوبند کی محنت نہ ہوتی تو ہم بھی آج کسی نہ کسی کی بولی بھیڑیں ہوتی، اور جس کا جیسے جی چاہتا ویسے ہانک دیتا۔ اب بھیڑوں کو کیا پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی بولی بھیڑیں۔ تو یہ علماء دیوبند کی محنت ہے، ان کی قربانی ہے کہ الحمدللہ آج ہم کسی کی بھیڑیں نہیں ہیں۔ ہم علماء دیوبند کے نوکر ضرور ہیں، ان کے خادم ضرور ہیں، لیکن کسی کی بھیڑیں نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں انسان ہی رکھے۔ تو یہ مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ویڈیو کلپ ہے، یہ بھی سماعت فرمائیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ نبی دے نام چومن دے متعلق پرچی لا دے سن، نبی دے نام چومن دے قائل ہے، حضور دا نام مبارک لکھ لو، میں چومن واسطے تیار ہاں۔ یہ پرچی تے نبی دا نام لکھا پہ موجود ہے، یہ تھیں درد مک دے تے ختم تھی گیا ہوں۔ باقی یہ لکھ دے انگوٹھے چومن دا، انگوٹھا ہر کہیں دا اپنا ہے، کوئی چومے نہ چومے ہندو تے جھڑے لامن دا تو کوئی فائدہ کہیں نہیں۔ نہ توالا انگوٹھا نبی ہے، توالا انگوٹھے چ نبی دا نور ہے۔ باقی حدیث پاک وچ آئے جلے بانگا بانگ دے وے نال تساں بانگ آکھو، جلے حضور دا نام مبارک ہے درود شریف پڑھو، صحیح گال دے قائل ہے۔ ہن تو سارے سو ایک آدمی درود شریف پیا پڑھ دے حضور دا نام سن کے، بھی آدمی انگوٹھا بیٹھا چن دے کمال درود والے کیتے انگوٹھے والے نہ انگوٹھا توڑا کیا کمال کیتی کھڑا ہا۔
جے نبی دا نا چوم دیں تے بانگے دا منہ من چوم نبی دے نا چومن دے قائل ہے نبی دا نا چوم انگوٹھے دا جھیڑا کیوں لائی ودیں انگوٹھا ہر کہیں دا اپنا کو چومے چومے نہ چومے تے نہ چومے تو نبی دے نا چومن دا جھیڑا نہ لا نبی دی عزت سالا دین نبی دی عظمت سالا ایمان نبی دے نا چومن دے اسا قائل ہیں باقی ریا انگوٹھے والا مسئلہ علامہ شامی لکھے پاک محمد دے فرمان نال صحیح حدیث نہیں ملی جی ابو بکر صدیق دا آدھے وزن علامہ شامی سارے فتاوے دی کتاب ہے شامی لکھے جو نبی صحیح کنے صحیح طور تے ان دا ثبوت کوئی نہیں نبی دا نا چومڑ دے اساں قائل ہیں انگوٹھے دے چھڑے کیوں لائی ودے ہیں نبی دی محبت ساڈا ایمان ہے نبی دی محبت ساڈا دین ہے نبی دے نا چومن دے اساں قائل ہیں انگوٹھا ہر کہیں دا اپنا کو چومے چومے نہ چومے تے نہ چومے جے نبی دا نا چومڑائی تے بانگے دا منہ چوم انگوٹھے دا جھڑا نہ لا انگوٹھا ہر کہیں دا اپنا کو چومے چومے نہ چومے تے نہ چومے تو حضرت مولانا علامہ عبدالستار صاحب تونسری صاحب کی جو بات تھی وہ تو آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی انہوں نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنے کے ہم قائل ہیں اور مزید انہوں نے پہلے یہ بھی فرمایا کہ یہ پرچی کے اون پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ میں چوم رہا ہوں جے کر اتھائی درد ختم تھی دے تو ہن آرام آ گیا اسی تو اب آگے چلتے ہیں حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ وہ کیا فرماتے ہیں حضرت لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابوں سے یہ روایت نقل کی ہے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کیا عبارت ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں علم الفقہ حصہ 2 صفحہ 158 جس پر حضرت لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اذان سننے والے کو مستحب ہے کہ پہلی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو یہ کلمات کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور جب دوسری مرتبہ سنے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھ کر یہ دعا پڑھے چومنے کا ذکر یہاں بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ حضرت لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی نہیں ہے انہوں نے صاف نیچے 2 کتابوں کے نام لکھے ہیں جامع الرموز اور کنز العباد ان دونوں کتابوں سے حضرت نے یہ عبارت لی ہے اور اس نے یہیں تک ختم کر دیا یہاں ڈنڈی ماری عبارت پوری نہیں پڑھی اور آگے اسی کتاب کے اندر حضرت لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کی تردید کی ہے صفحہ 158 پر یہ عبارت تھی اور صفحہ 163 پر حضرت لکھنوی لکھتے ہیں اقامت میں نبی پاک کا نام سن کر انگوٹھے کا چومنا بدعت سیاح ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اذان میں بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتا اور اسی کتاب کے اسی صفحے کے آخر میں اس کی مزید تفصیل وہ لکھتے ہیں اور اسی صفحے کے نیچے حاشیے میں حضرت لکھنوی مزید اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ بعض احادیث اس مضمون میں وارد ہوئی ہیں کہ اذان میں نبی پاک کا نام سن کر انگوٹھا چومنا چاہیے مگر کوئی حدیث ان میں جلیل القدر محدثین کے نزدیک صحت کو نہیں پہنچتی سب ضعیف ہیں اور ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے بشرطے کہ اس عمل کے سنت ہونے کا خیال کیا جائے اور اس کو کوئی ضروری چیز نہ سمجھے ہمارے زمانہ میں افراط و تفرید کی حد ہو گئی ہے اذان میں انگوٹھے چومنے کا اس قدر رواج ہو گیا ہے کہ لوگ اسے سنت سمجھنے لگے ہیں اور اطراف دکن میں بعضوں کو اس کے وجوب کا خیال ہے یعنی کہ اطراف کے کچھ لوگ اسے واجب بھی خیال کرتے ہیں اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس پر لعنت و ملامت کی جاتی ہے تو لہٰذا ایسی صورت میں ترک کرنا بہتر ہے واللہ اعلم